یہ ہے دن والی صورت، اور دوسری صورت ہے واللیل اذا یغشا، یہ رات اور رات کی قسم، ایک جگہ دن کی قسم کھائی، دوسری جگہ رات کی قسم کھائی۔ جو سورہ ضحیٰ ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کی شان و عظمت پر دلالت کرنے والی جو آیات ہیں ان میں ایک بہترین صورت وہ سورہ ضحیٰ ہے، جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عالی شان بیان کرتے ہوئے رب نے یہاں تک فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہ ساری خلق جو ہے وہ اللہ کی رضا چاہتی ہیں اور اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ ضحیٰ یہ دن ہے، اور سورہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ جو صورت ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر دلالت کرتی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح دن اور رات دونوں ملے ہوئے ہیں، دن ابھی جاتا نہیں رات آ جاتی ہے، رات جاتی نہیں ہے دن آ جاتا ہے، اسی طرح پیارے آقا محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرا تعلق ہے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تمہیں وہ بات یاد ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کی آقا مجھے یاد ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تھا عالم ارواح کے اندر الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے آپ نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں ہے میرے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب سے پہلے یعنی عالم ارواح میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس روح کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی روح تھی۔ اس کے بعد پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک عمر 16 سال کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی اتنی آگے بڑھی کہ اب بھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 16 سال کے بعد صدیق اکبر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ساتھ آنا جانا کیا، ساتھ دوستی رہی، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے اسلام لائے۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس نے مسجد حرام کے اندر خطبہ دیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال نچھاور کر رہے ہیں، جن کا خاندان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد ہو، یہاں تک کہ جب ہجرت کی رات تھی تو خاندان صدیقی یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ آپ کے بیٹے جو ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے بیٹے، یہ جو سفر کا سامان ہے یعنی جو اونٹنیاں ہیں اس کا اہتمام، جو ساتھ رہبر ہوگا اس کا اہتمام، کھانا پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے جو گھر کے اندر کے افراد ہیں وہ کھانا پکا کر ساتھ کھانا جو جائے گا جو کھائیں گے اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ سارا جو خاندان صدیقی ہے یہ مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سفر ہجرت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ صدیق اکبر سفر ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، مدینے پہنچے تو آقا کے ساتھ ساری زندگی ساتھ گزری، اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ اب قبر میں بھی محبوب کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس مقام و مرتبے میں صدیق کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعد اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی جملہ بڑا غور والا ہے کہ خطبے کے جمعے میں یہ دنیا بھر کے اندر یہ لفظ آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا ہے، اور ساتھ یہ کہا بالتحقیق، یہ بات تحقیق سے ثابت شدہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، بالتحقیق ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
امت میں نہیں، کل امہ میں، ساری امتوں میں۔ رسول ملائکہ جو ہیں، جو فرشتوں میں رسول ہیں، یہ فرشتے اور نبی اور رسول جو ہیں، ان کے بعد پوری کائنات میں جو سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان سب میں جو اول ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ کوئی خلاف تحقیق بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قربان جاؤں، حق خلیفہ، سچ خلیفہ، کیا بات ہے اس خلیفہ کی، جس کا نام ہے علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری نسلیں ان پر قربان۔ یعنی یہ حق اور سچ کے ساتھ رہے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، اپنے نفس کے لیے کبھی کوئی کام نہ کیا۔ جب آنکھ کھلی، پیدا ہوئے تو آنکھ کھلی تو سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ آرا دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیلے ہیں، آقا علیہ السلام کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ قربان جائیں ان پر کہ یہ وہ کہ جن کے گھر میں محبوب خدا کی پرورش ہوئی، اور یہ وہ کہ ان کی پرورش محبوب خدا کے گھر میں ہوئی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچ اور حق خلیفہ تھے، سچے خلیفہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ولایت کی بادشاہت آپ کو کیا، آپ کی اولاد کو عطا کی ہوئی ہے۔ ان کو وہ بعض خصوصیات حاصل ہیں کہ واقعی کسی کو حاصل نہیں ہے، کہ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زوج ہیں، شوہر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نسل یہ حضرت علی سے چلی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آل رسول جب لفظ بولا جائے گا تو حضرت علی کی ہر اولاد پر اس کا اطلاق نہیں آئے گا، یہ صرف وہی اولاد ہے جو سیدہ فاطمہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر شادیاں بھی کی تھیں، اور یہ پنجاب کے اندر ادھر اس طرف اور بھی علاقے ہیں جہاں پر ایک قوم کہلاتی ہے ملک، ان کو اعوان بھی کہتے ہیں، ملک اعوان۔ یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت علی کی اولاد سے ہیں، لیکن یہ سید نہیں ہے، یہ سید نہیں ہیں، یہ حضرت علی کی اولاد ہے۔ تو اصل جو نسبت ہے وہ سیدہ فاطمہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہر ایک کا سلسلہ نسب یہ بیٹے سے چلتا ہے۔ صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ ان کا سلسلہ نسب ان کی بیٹی سے چلا ہے، یہ صرف سرکار کی خصوصیت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے، اور وہ اولاد حسن و حسین سے چلی ہے، یہ سادات کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ جو حضرت علی کی اولاد ہے وہ سید نہیں کہلائیں گے، لیکن وہ بھی بڑے شرف اور بڑی عظمت والی ہیں کہ وہ خاندان ہاشمی کہلاتا ہے، ہاشمی خاندان کہلاتا ہے۔ اور جس طرح زکوٰۃ سید نہیں لے سکتا، اسی طرح ہاشمی بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ تو اعوان جو یہ ملک ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حق اور سچے خلیفہ ہیں۔ لیکن جب ہم بات کریں گے اجتماع، یعنی یوں کہیں کہ جو ہر ایک کی بات خصوصیات ہوتی ہیں کہ بھائی وہ دوسرے میں نہیں ہے، جیسے خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ میں بھی ان پہ رشک کرتا ہوں، جیسے یہی کہ وہ سیدہ کائنات کے شوہر ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو خیبر کا قلعہ جب فتح ہونا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ کل اس کا جھنڈا میں اسے دوں گا کہ جس پہ ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور بشارت دیکھے کیسے دی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت علی کی، فرماتے ہیں میں خود اس پہ رشک کرتا ہوں۔ ایک اور چیز کا بھی فرمایا، تو یہ اپنی جگہ ہے، یہ واقعی حضرت علی کی وہ خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں،
اور ان معاملات میں واقعی علی علی ہیں، لیکن جب ہم اجتماعی یا مجموعی طور پہ بات کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے، کون ہے جس کا پہلا نمبر ہے، تو پہلا نمبر وہ کہتے ہیں کہ دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ جب اجتماعی فضائل کی بات کی جائے گی اور قربان جاؤں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضرت علی کی شان ہی کیا ہے، وہ نفس کے بندے نہیں تھے، وہ سچے تھے۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر کو پہلا نمبر کہنے والے جو صحابی ہیں، اس صحابی کا نام علی ہے۔ یہ جو فضائل اور کمالات اور یہ جو ترتیب ہم نے اپنی عقل سے نہیں کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ رسول نے کس کو کیا ترتیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے جو اتقا ہے۔ کون ہے؟ اتقا، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب جو اتقا ہے نا، یہ جہنم سے دور ہو جائے گا، یہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا جو ہے، ایک جگہ کیا فرمایا؟ اتقا سب سے زیادہ عزت والا ہے، دوسری جگہ فرمایا اتقا یہ جہنم سے دور جگہ کہا جائے گا۔ بھئی کون ہے اتقا جو سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ آگے اس کی صفت ذکر کی الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے۔ ایک اور اس کی صفت بیان کی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ وہ ہے کہ جس پر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جس کو جو ملا ہے آقا کے صدقے ملا ہے اور آقا کے صدقے ہی ملتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عظیم ہیں، دونوں میں کوئی کم نہیں ہے، لیکن جب ترتیب کی بات کی جائے گی تو بے شک صدیق کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ جب آپ اس پہ غور کریں کہ اس آیت کا سے مراد کون ہے کہ جس پر کسی کا احسان نہ ہو، تو آپ غور کریں گے تو شان صدیقی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس آیت سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ عزت والے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے یہاں اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنے ہیں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی کہ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدیق پر انعام تھا، آقا علیہ السلام پر کا صدیق پر انعام تھا کہ ان کے مال کو زیادہ قبول فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مال خرچ کرنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا مقام ہے اور یہ آقا نے ان پر کرم فرمایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی، کوئی اچھائی کی، میں نے اسے اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ایک ایسا ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن رب دے گا، وہ صدیق اکبر ہے۔ جب صدیق اکبر نے سنا، عرض کی آقا میں اور میرا مال ہے ہی کس کا، اس سب کے تو آپ ہی مالک ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں، 3 خواہشیں آقا۔ کون سی خواہشیں ہیں؟ کہتے ہیں النظر الیکا، آقا آپ کا جلوہ زیبا دیکھتا رہوں، وانفاق مالی علیکا، آقا آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، والجلوس بین یدیکا، آقا ہر وقت آپ کے سامنے بیٹھا رہوں۔ ارے کیا اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے؟ وہ ایک ہی صدیق ہے جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اپنا سارا مال اٹھا کر آقا کی بارگاہ میں لے آئے۔ ارے جو پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ بھی اتار کر ایک ٹاٹ کا لباس کانٹوں کے ساتھ لگا کر لے آئے، کچھ بھی اپنے پاس نہ چھوڑا، سب کچھ آقا کے پہ قربان کر دیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ارے قربان جاؤں اس سچے خلیفہ پر، اچھے خلیفہ پر، جنہوں نے سب سے زیادہ یہ بات فرمائی کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ اگر آپ حدیثیں دیکھیں، بخاری مسلم یہ دیگر روایات ملیں تو سب سے زیادہ
جنہوں نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ ان کا پہلا نمبر اس کا نام علی ہے۔ اب جو صدیق کے مقابل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے صدیق کا نہیں، وہ علی کی مخالفت کرنے والا ہے، وہ علی کا دوست نہیں ہے، علی کا دشمن ہے۔ ہم علی کو مانتے ہیں، ساتھ ساتھ علی کی بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ جو علی کو مانے علی کی نہ مانے وہ علی کو ماننے والا نہیں ہے، اپنے نفس کو ماننے والا ہے وہ۔ ہم الحمدللہ علی کے ماننے والے ہیں، علی کی ماننے والے ہیں، تو علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بھی ماننی ہے۔ قربان جاؤں مولا علی پر۔ تو اب دیکھیں مولا علی رضی اللہ عنہ طویل فرمان ہے، بڑا، یعنی کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلے نمبر ہونے کی دلیل جو حضرت علی نے دی ہے نا، وہ بھی اپنی مثال آپ دلیل آپ نے دی کہ صدیق کا پہلا نمبر، اور دلیل بھی آپ نے دی۔ امام ابن اسحاق راہویہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، اسی طرح امام دار قطنی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، ابن عساکر اور دیگر محدثین نے بہت سارے طرق اور کثیر اسناد سے اس حدیث کو روایت کی، یعنی صحیح حدیث ہے کہ دو شخص حضرت علی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ آقا کے بعد آپ خلیفہ ہوں گے، کوئی ایسا عہد لیا تھا؟ حق علی، سچ علی ہے، علی علی تھے۔ کیا بات ہے حضرت علی کی، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ لَإِن كُنْتُ أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ بِهِ فَلَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَّبَ بِهِ۔ ارے اگر میں نے بچوں میں سب سے پہلے ان کی تصدیق کی ہے تو میں یہ نہ کروں گا کہ ان کے جانے کے بعد سب سے پہلے ان پہ جھوٹ باندھ دوں۔ ہائے ہائے، کیا پیارا ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی تو ان کے جانے کے بعد سب سے پہلے تکذیب کر دو ان کی؟ نہیں، فرمایا کہ اگر کوئی ایسا عہد میرے پاس ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تحریر میرے لیے لکھی ہوتی، مجھے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہوتا، خلیفہ بلا فصل مجھے مقرر کیا ہوتا، تو میں ابو بکر و عمر کو منبر پر بیٹھنے نہ دیتا۔ آقا کے فرمان کے آگے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا، الا بردتی ہذہ، اگر میرے پاس صرف یہ چادر بھی ہوتی تو میں رکھ کر ان کو منبر سے اتارتا، اگر آقا نے میرے لیے یہ قائم کیا ہوتا۔ آگے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لم یقتل، آپ شہید نہیں کیے گئے، یعنی اچانک آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ کا اچانک انتقال نہیں ہوا، بلکہ آپ کے پاس مرض حاضری کے لیے آیا، آپ کچھ دن تک جو ہے وہ بیمار رہے، اور اس دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو حکم دیا مرو ابا بکرین یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو گھر میں سے کسی نے کہا کہ وہ نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کسی اور کو کہہ دیں۔ فرمایا نہیں، تم جو ہے وہ یوسف والی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکر ہی کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں، ابو بکر ہی نماز پڑھیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں آقا کے پاس تھا، ارے علی، حضرت علی دلیل دے رہے ہیں صدیق کا پہلا نمبر، کہتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ تھا، آقا نے مجھے نہیں کہا، صدیق کو کہا صدیق نماز پڑھیں گے، کسی اور نے نماز پڑھانے کی کہا تو منع کیا، ناراض ہوئے، نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے، ابو بکر ہی نماز پڑھیں گے۔ الصواعق المحرقہ کے اندر بھی یہ روایت، اسی میں سے میں یہ سارا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے نماز پڑھائی۔ اب جو میں کہہ رہا تھا نا کہ حضرت علی نے دلیل دی کہ صدیق دا پہلا نمبر، حضرت علی کہتے ہیں فَنَظَرْنَا فِي أَمُورِنَا،
اب ہم نے جو خلافت والا معاملہ تھا آقا کے بعد کہ کس کو امیر چنا جائے، کون ہمارا بڑا ہو، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس معاملے میں غور کیا تو فاخترنا لدیننا من رضیہ رسول اللہ معذرت فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ لدیننا، ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے ہمارے دین کا پیشوا بنایا، ہم نے اسے دنیا میں بھی پیشوا بنا لیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فکانت الصلاۃ عظیم الدین، کہ نماز یہ دین کی شان ہے، دین کی اصل ہے، دین کی بنیاد ہے نماز۔ جب محبوب نے نماز کا امام صدیق کو بنایا تو دین کا امام انہوں نے آقا نے ان کو بنا دیا، تو ہم نے اپنی دنیا کا بھی ان کو امام بنا لیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دلیل کیسی دی ہے کہ دین بڑھ کر یا دنیا بڑھ کر؟ یقیناً دین بڑھ کر ہے، اور دین کا امام، دین میں نماز سب سے بڑھ کر، دین کے اندر نماز کی جو اہمیت ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر نماز کی امامت مسجد نبوی شریف کی حکم فرما کر جو ہے وہ صدیق کے لیے جو ہے وہ حکم دیا۔ آگے مولا علی کہتے ہیں فَقَانَ لِذَالِكَ أَهْلًا لم یختلف علیہم منا اثنان، صدیق اکبر اس کے اہل تھے۔ اب جس کے بارے میں علی کہیں کہ یہ اہل ہیں، فَقَانَ لِذَالِكَ أَهْلًا، صدیق اکبر کا پہلا نمبر یہ اس کے اہل تھے۔ لم یختلف علیہ منا اثنان، ہم میں دو بندے بھی ایسے تھے، ایسے نہیں تھے جنہوں نے ان پر خلافت کا اختلاف کیا ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے جو ہے وہ دو بندوں نے بھی خلافت صدیقی، صدیق دا پہلا نمبر پہ اختلاف نہیں کیا ہے۔ لیکن پہلا نمبر ہر صحابی کا ہے، ایک اعتبار سے پہلا نمبر سب کا ہے، وہ عمر کا بھی ہے، عثمان کا بھی ہے، علی کا بھی ہے، لیکن جب تقابل کی بات کی جائے گی تو پھر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ وہ چل رہی ہوتی ہیں صدیق دا، اب وہ دلیلیں ایسی عجیب و غریب باتوں کا صدیق کا نام لے کر دے رہے ہوتے ہیں۔ ارے تھوڑا سا تو بندہ وہ سوچے کہ جس سے محبت کرتا ہے تو المحب لمن یحب مطاع، کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی مانتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا ہوں نا، بخاری مسلم آپ جہاں دیکھیں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ سب سے زیادہ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، آپ کی خلافت کی دلیلیں دی، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹے سید ابن سید محمد بن حنفیہ، یہ غالباً سب سے بڑے بیٹے تھے، لیکن یہ ان کی جو نسل ہے وہ سید نہیں کہلائے گی، ہاشمی کہلائے گی۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، کہتے ہیں میں نے اپنے والد مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے پیارے بعد رسول اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جواب دیا، گویا پوچھا کہ پہلا نمبر کدھر ہے؟ دمادم مست قلندر، پہلا نمبر کس کا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا ابو بکر، آقا کے بعد سب سے افضل کون ہے اس امت میں؟ کہا ابو بکر، کہا ثم، اس کے بعد کون ہے؟ کہا عمر۔ کہتے ہیں کہ اگر تیسرے کا نام لیتے تو وہ عثمان کا نام لیتے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے،
فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بعض لوگ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتے ہیں. آپ یہ میں نے پہلے ان کی جو ہے وہ پکڑ نہیں کی، یعنی پہلے سے مراد ہے کہ پہلے مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ بول رہے ہیں. اگر یہ پہلے بولتے اور میں نے منع کیا ہوتا تو میں انہیں مفتری، جو تہمت والے کی سزا ہوتی ہے 80 کوڑوں کی سزا، میں 80 کوڑے لگاتا اس کو. لیکن اب اگر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ افضل کہتا ہے، لجلدتہ، تو میں اسے اس پہ حد قائم کروں گا، اس کو سزا دوں گا جو تہمت لگانے والے کی سزا ہوتی ہیں، یعنی اسے 80 کوڑے میں ماروں گا. اب یہ غور کر لیں، جو حضرت علی کے فرمان کو نہیں مانتے ہیں، حضرت علی کو تو مانتے ہیں، یہ دعویٰ ہے، حضرت علی کی نہیں مان رہے، تو حضرت علی اگر آج زندہ ہوتے تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے، یہ خود ہی غور کر لو. کیا فرما رہے ہیں حضرت علی کہ میں اسے سزا دیتا، اور سزا بھی کیسی؟ فرمایا جو تہمت کی سزا ہے کہ 80 کوڑے میں اس کو مارتا ہے. یہ اللہ والے لوگ تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین، دیگر صحابہ، یہ اللہ والے لوگ تھے. یہ ایک دوسرے سے لڑنے والے نہیں تھے، ان کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں، اور ایسی محبتیں تھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میں پیچھے جو روایت طویل ذکر کر رہا تھا نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو وہ اس کے اہل تھے. اس کے بعد جب تک یہ حیات رہے، اپنی خلافت میں رہے، اگر انہوں نے مجھے کچھ دیا میں نے لے لیا، مجھے انہوں نے کچھ حکم فرمایا میں نے ان کی بات مانی، انہوں نے مجھے کہیں غزوے میں بھیجا میں چلا گیا، جو انہوں نے مجھے کہا میں نے صدیق کی مانی ہے یار. اور اسی طرح فاروق اعظم کا فرمایا ہے. تو اب دیکھیں، ہم الحمدللہ سنی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں. تو اہل سنت و جماعت یہ عقل سے نہیں چلتی ہے. آج کی عقل کی کوئی دلیل تے نہیں، ایسی اوٹ پٹانگ دلیلیں دیتے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں، واہ 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 واہ، اندھوں میں کانا راجا والی مثال ہوتی ہے. یقین مانیں یار، علی کہہ رہے ہیں نا، بخاری کی روایت میں نے آپ کو بتائی نا، اور یہ جو اس سے پہلے پورا واقعہ سنا ہے جس کے اندر دلیل ہے، یہ اور جگہ بھی ہے حضرت علی کا فرمان، دیگر روایات بھی بہت ساری، تقریباً 80 صحابہ سے تابعین اور 80 صحابہ تابعین سے حضرت علی کے ذریعے مروی ہے سب کچھ، کوئی عام سی روایت نہیں ہے یہ، اور بڑی مستند روایتیں ہیں اس پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی ماننے والا ہے جو ان کی ماننے والا ہے، اور الحمدللہ ہم ان کی مانتے ہیں. تو جو علی کی مانے صرف اسی کی مانو، جو علی کی نہ مانے علی علی بھلے کرے. اب عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے؟ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا قال انی عبداللہ، فرمایا میں اللہ کا بیٹا ہوں. یہ بچپن میں ہی بتا دیا. اب جو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانے وہ عیسیٰ کو ماننے والا ہے، اللہ کا بیٹا کہے تو عیسیٰ کو ماننے والا نہیں ہے. اسی طرح تقابل کرتے ہوئے اگر کوئی علی کو پیدا کہے، صدیق کو بات کہے، وہ علی کو ماننے والا نہیں بلکہ علی کو ماننے والا وہی ہے جو بولے دما دم مست کلندر، صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، اور عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر. اللہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین.